بالآخر کراچی اور حیدرآباد میں بھی بلدیاتی انتخابات ہو گئے ہیں، اور جوں دن گزر رہے ہیں لگ رہا ہے جو لوگ کامیاب نظر آ رہے ہیں وہ شرمندہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور تاریخ جنہوں نے شریک ہوئے ہیں ان کو مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات ایک بڑے اہم آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی عمل ہے، اور ان کو اپنی تمام شرائط کو مکمل کرنا ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو گننے، اس کے بعد ووٹر لسٹ، حلقہ بندیاں، نامزدگیاں، الیکشن کا دن، بیلٹ پیپر کو گننا۔ میں اس آئینی اعداد و شمار اور قوانین کے نمبرز گنانے کے بجائے اہم بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ 31 دسمبر 2021 کو سندھ لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ 10(1) کے ذریعے، اس کے تحت سندھ حکومت نے سندھ بھر میں حلقہ بندیاں کی۔ اسی 10(1) کے ذریعے، جو کہ 31 دسمبر 2021 کو اس کا اجرا کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، جس کے تحت حلقہ بندیاں ہوئیں، اور 12 جنوری 2023 کو 10(1) سندھ حکومت نے واپس لے لیا، یعنی 13 جنوری 2023 کو کراچی اور حیدرآباد میں اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کی وجہ کے بعد 13 جنوری 2023 کو کراچی، حیدرآباد میں کوئی یو سی کی حلقہ بندیاں موجود نہیں تھیں، کیونکہ جس قانون کے تحت یہ حلقہ بندیاں ہوئیں اسی قانون کو واپس لے لیا گیا، اسی ایکٹ کو واپس لے لیا گیا۔ تو 15 جنوری 2023 کو جو انتخابات ہوئے ہیں وہ بغیر حلقہ بندیوں کے ہوئے ہیں۔ جب حلقہ بندیاں ہی نہیں تو نامزدگیاں کہاں رہی ہوں گی؟ بیلٹ پیپر کی کیا لیگل حیثیت رہی؟ ووٹ ڈالے گئے ووٹ کیسے شمار ہو سکتے ہیں؟ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، ہم آئینی، قانونی، اخلاقی، سیاسی، جمہوری طریقے سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور ایسا الیکشن نہیں ہوگا تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو وہ الیکشن کہلائے گا نہیں، وہ الیکشن ہوگا نہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، قانون بنانے والے، قانون کی تشریح کرنے والے، اور جن کا کام قانون پہ عمل کرنا ہے، الیکشن کمیشن اور وفاق اور صوبہ اور ان کی حکومتیں، یہ فیصلہ کر کے قوم کو بتائیں کہ 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات کس طرح سے لیجیٹیمیٹ کہلائیں گے، ان کو کس طرح الیکشن تسلیم کیا جائے۔ یہ الیکشن نہیں، کراچی اور حیدرآباد، ایک 15 جنوری کو الیکشن نہیں، ایک ایکشن ہوا تھا۔ 15 جنوری کو کراچی، حیدرآباد کے عوام کے حق، جمہوری حق کے خلاف ایک آپریشن ہوا ہے، اور ہم جو کہ سندھ کے شہری علاقوں، 40 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندہ جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک متحد اور منظم MQM یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جس نے ہر دور میں، اچھے برے دور میں، ایسے دور میں بھی جب
گلی گلی باڑ اور محلہ محلہ حصار تھا, گھر گھر چھاپے تھے, لوگوں کی زندگی اجیرن تھی, ہم پہ حیات کو تنگ کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی لوگوں نے ان تمام مشکل ترین حالات میں بھی ایم کیو ایم کو ہی چنا تھا, اور ایم کیو ایم اب تک ان کی نمائندہ جماعت ہے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ ایسے لوگوں کو جو کہ یو سی سے منتخب ہوئے ہیں, نہ ہی ان یو سی کے نمائندوں کے ذریعے, کونسلرز کے ذریعے, چیئرمنز کے ذریعے بننے والے میئر کی قانونی, اخلاقی, جمہوری اور آئینی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے جواز ہم تلاش کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں. ان تمام آئینی اداروں سے, ان تمام قانون کی پاسبانی کرنے والوں سے کہ بتائیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ 15 جنوری کے انتخابات کو کیسے تسلیم کریں. ہمیں کوئی آئینی, قانونی, اخلاقی, جمہوری کوئی جواز بتایا جائے. اور اس کو نہ صرف یہ کہ ہم تسلیم نہیں کر رہے, ہم عوام کے پاس ان کا ہی مقدمہ لے کے جائیں گے, اور اس کے لیے ہر سطح پہ ایوانوں اور عدالتوں میں پہلے بھی جاتے رہے ہیں, دوبارہ کوشش کر لیں گے, حجت تمام کریں گے, لیکن سڑکوں کے راستے پہ جا کر یہ بات کی جائے گی. معزز صحافی حضرات, 2015 یعنی کہ آج سے 7 سال پہلے جو انتخابات ہوئے تھے, جتنے ووٹ آج تمام سیاسی جماعتوں کو پڑے ہیں, اس سے زیادہ ایم کیو ایم کو 2015 کے انتخابات میں, بلدیاتی انتخابات میں جو آج سے 7 سال پہلے ہوئے ہیں, وہ ملے. اس سے کم تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر جو ووٹ پڑے ہیں وہ اکیلے ایم کیو ایم کو, وہ بھی 7 سال پہلے 2015 میں. تو آپ اس کی سیاسی حیثیت کے بارے میں بھی تو اندازہ کریں. اور جتنے ووٹ پڑے ہوئے اور گنے گئے ہیں, ان میں سے بھی بیچارے مظلوم پولیس والوں کو اضافی کام دیا گیا. انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ٹھپا لگانے پہ مجبور کیا گیا. اگر ان کو نہ گنا جائے اس ٹھپا زدہ بیلٹ پیپر کو, تو شاید ٹرن آؤٹ 4, 5 اور 6% سے زیادہ نہیں ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ ایسے انتخابات جو 10% سے کم ٹرن آؤٹ رہا ہو, اور خواتین نے کتنی تعداد میں اور کس پرسنٹ سے ووٹ ڈالا ہے, اس کا کوئی تعین ہی نہیں ہے. فارم 11 میں ایسی کوئی چیز لکھی بھی نہیں ہے جس سے پتہ لگے. اور یہ قانون بھی تو موجود ہے پاکستان میں کہ خواتین کی ایک خاص تعداد سے کم کسی بھی حلقے میں اگر ووٹ ڈالے جائیں تو نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں, اور کئی جگہوں پہ ہو چکے ہیں. معزز صحافی حضرات, یہ بات تو ہم نے آپ سے بڑی وضاحت سے کر دی ہے, بڑے سمپل الفاظ سے کر دی ہے کہ جو 31 دسمبر 2021 کو جس قانون کے تحت حلقہ بندیاں ہوئی تھیں, وہ قانون واپس لے لیا گیا. 12 جنوری 2023 کو تو انتخابات کے دن کراچی میں کوئی حلقہ بندیاں نہیں تھیں. حلقہ بندیوں کے بغیر کون سے الیکشن ہوتے ہیں دنیا بھر میں, اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا جائے. اب اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے احتجاج اور ان کے حق کے خاطر ہم نکلے ہیں. ہم عوامی رائے بھی ہموار کریں گے, اور جو لوگ رائے بناتے ہیں ان تک بھی جائیں گے, اور جو کچھ جمہوری حق ہمارا احتجاج کا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. فروری کے پہلے ویک میں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو اور سندھ گورنمنٹ کو دونوں کو موقع دے رہے ہیں. 10-1 واپس ہو چکا ہے, یعنی کہ اب الیکشن کمیشن کو اگلے ہفتے سے دوبارہ حلقہ بندیاں شروع کر دینی چاہیے. ویسے آپ نے ہمارے 2 شاید وہ دیکھے ہیں نا کارکنوں کے اجلاس,
وہ کراچی میں ہونے والے کسی بھی جلسے سے بڑے تھے، حیدرآباد اور کراچی میں ہونے والے. تو انشاءاللہ کریں گے، وہ بھی کریں گے. اتنے پہ بھی غصہ نہ آئے. لوگ 2 لوگوں پہ سزا ہو گئی تو چیخ رہے ہیں کہ آسمان گر گیا. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کی کوئی مثال تو لے کے آئیں. اصل میں ہے نا کہ ساتویں مرتبہ اس پوزیشن میں آئی ہے کہ اس کے بغیر باقی حکومت نہیں بن سکتی. یعنی 88 میں، 90 میں، 97 میں، 2002، 13، 17. میں اس کر رہا ہوں کہ یہ والی جو مطلب حکومت کی تبدیلی ہوئی تھی، اگر اس وقت آپ لوگ یہ مطالبہ رکھتے تو بلدیاتی سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن سے یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ہو سکتا تھا. ایک اور اس میں ایڈیشن کر دیجیے، پیپلز پارٹی نے 85 میں اور آپ نے 93 میں قومی اسمبلی کی بائیکاٹ کیا تھا. اس کے بعد آپ لوگوں نے طے کیا کہ آئندہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. نہیں، ہم نے طے نہیں کیا کبھی بھی. بائیکاٹ ہم نے طے کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ الیکشن ہمارے لیے بہت ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کا چھٹا نقطہ ہی حلقہ بندیاں ہے. تو تھا نا، اس میں تو بڑا اہم تھا. لیکن کیونکہ ہو چکی تھی ترجیح میں نمبر 1 پہ آ گیا، وہ چھٹا نقطہ تھا وہ. اور ہم نے 93 میں بائیکاٹ کیا تھا نا، تو ہم تو زندہ رہے. جو الیکشن جیت کے وہاں پہنچا، کراچی، حیدرآباد سے، سب سیاسی موت مر گئے. خالد بھائی یہ بتائیے گا، خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی تک کوئی حلقہ بندیوں کی بات کر رہے ہیں، جب کبھی سید علی کی بھی بات کی یا جو جیتنے والی جماعتیں ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے وہ آپ پہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ آپ لوگ تو حکومت میں تھے اور حلقہ بندیاں اسی وقت سے تھا، اس وقت تو آپ لوگ چپ رہے. اب جب الیکشن کی باری آئی ہے، عوام ترس رہے ہیں الیکشن کو، بلدیاتی اس کو، تو اب آپ نے آ کے یہ ایشو بنا لیا ہے. وہ گھوم کی یہی بات کرتے ہیں، آپ یہ بات کرتے ہیں. ان کا حق ہے بیچاروں کے پاس کہنے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ دلیل ہے نا، ڈنڈا تھوڑی ہوتا ہے دلیل، طاقت دلیل تھوڑی ہوتی ہے. دلیل یہ ہے کہ جو ہم نے بولا اس کا جواب دے دیں کہ کس طرح الیکشن ہے قانون کے ان تقاضوں کے مطابق. پہلی بات تو یہ ہے الیکشن ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن جناب شفاف الیکشن ہونے ضروری ہے. یہ جھرلو الیکشن ہونے ضروری ہے، ہر حالت میں الیکشن ہونے ضروری ہے. تو الیکشن اتنے ضروری تھے تو 5 سال کیوں نہیں کرائے 2015 سے 2020 تک، 23 تک. ہاں وفاق میں موجود ہیں تو احتجاج کرنا بیچا تو نہیں ہے نا جناب. حکومت بنائی ہے ان کی، بیچا نہیں اپنے آپ کو. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ اگر حکومت میں چلے گئے تو سب چیزوں کو ٹھیک کہنا شروع کر دیں، ہر چیز کو جائز ماننا شروع کر دیں. ہم نے جمہوریت کو بچائی ہے، حکومت کو نہیں بچایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ مطالبے ہیں، کسی نے ہمارا سامان چھین لیا ہے، مذکورہ مال کی برآمدگی کے لیے جو بھی جس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بار بار جائیں گے، مانگیں گے اور ہر طریقہ استعمال کریں گے. اگر ویسے کہ ہاں صحیح نتائج نہ اگر نہیں آ رہا ہے تو احتجاج کرنا چھوڑ دیں. پاکستان کی عوام 70 سال سے مطالبہ ہی کر رہی ہے نا. تو ہم تو پاکستان کی عوام جیسے ہیں، 98% ہیں. 14 میں سے ایک سیٹ کے بارے میں فیصلہ آ گیا تھا 2013 میں. 2018 دسمبر میں ملیر اور کی جو سیٹ ہے کورنگی کی، شاہ فیصل والی، اس میں ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا تھا. آیا ہوا فیصلہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا ہے. بہت بہت شکریہ. جس کے پاس آفس ہے وہ اپنے پاس رکھیں. واپس لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب اگر سلپ پہ کیش نکلتا ہے نا، امپائر نہ بھی دے تو جو بولتا ہے میں آؤٹ ہو گیا تھا، لگ گئی تھی، تو کوئی منع نہیں کر سکتا اس کو واپس جانے سے. جی دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 12 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے حکومت سندھ کا، جس میں حکومت سندھ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے جو اپنی پچھلی حلقہ بندیاں 10-1 میں ہوئی تھی اس کو، ان سارے نوٹیفیکیشنز کو واپس لیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے جواب میں یہ اصرار ضرور کیا ہے کہ الیکشن کرائیں،
لیکن حکومت سندھ کے اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار نہیں دیا. تو 10(1) میں وڈرا کیا گیا نوٹیفیکیشن جو حلقہ بندیوں کی تعداد کو طے کرتا ہے، وہ تعداد ہی ہر ٹاؤن میں سے ختم کر دی گئی تھی، ہر یو سی کی تعداد ہی ختم ہو گئی. تو پھر جب 10(1) کے تحت جو یو سی کی تعداد کا تعین ہوا تھا، جب وہی ختم ہو گیا تو پھر الیکشن جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر حلقوں کے یا حلقہ بندیوں کے؟ اعتراف جرم بھی کبھی کوئی اگنور کیا جاتا ہے کبھی اعتراف جرم کو؟ اعتراف جرم پہ تو پھر سزا ہوتی ہے جناب، یا فیصلہ ہوتا ہے، یا اس کا جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو حق واپس دلایا جاتا ہے. وہ کیسے کریں؟ ایکسیپٹ نہیں ہوا، ہو نہیں سکتا. یہ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی آپشن ہے ہی نہیں منظور نہ کرنے کا. ایک سیاسی سوال ہے کہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پنجاب سے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیں گے. تو آپ گرفتاریاں دیتے رہے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان گرفتاریوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو اپنے جیلوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ابھی تک بھرے ہوئے ہیں. باقی تو گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں. 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں یا 200 لوگ لاپتہ ہیں. ہمیں اپنا دامن دیکھنے دیجیے. جی، حجت تمام کریں گے. تریپن یو سیز کی دھاندلی سندھ حکومت تسلیم کر چکی ہے. چلے، غلطی تسلیم کر چکی ہے، اور یہ غلطی صرف سندھ حکومت کی نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ہے، جس کی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن کرانا. اس کی ذمہ داری ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سندھ گورنمنٹ نے کر دیا. تو بھائی آپ کیوں بنے ہوئے؟ آپ کا ادارہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ آپ نے اس پہ نظر کیوں نہیں رکھی ہے؟ ہمیں آپ کے پاس جانا کیوں پڑا؟ آپ نے خود کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور یہی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے التجا یہ ہے کہ ان شہروں کی جانب بھی جہاں پر اصلی اور بڑے پاکستانی رہتے ہیں، وہ لوگ جو سب سے وفادار ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، ملک کو چلاتے ہیں، ملک کو پالتے ہیں، ملک کے خاطر جان دیتے ہیں، ان کے حق نمائندگی پر ڈاکہ پڑ رہا تھا. آپ نے سو موٹو کیوں نہیں لیا؟ ان کے خلاف کئی بار آپریشن ہوئے، ان کے نوجوان بیٹے اس شہر کے سڑکوں پہ ماوراء عدالت قتل ہوئے ہیں. آپ خاموش رہے ہیں. تو اس ہفتے ان شہروں کو اس کا حق دے دیا جائے تو ہم آپ کے ساتھ پہلے تو جواز بتایا جائے کہ اس الیکشن کو کراچی اور حیدرآباد والے الیکشن کیوں سمجھیں. دوسرا یہ، آپ نے جو تسلیم کر لیا تھا اپنی غلطی، اس کا تدارک کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور مردم شماری بھی آ رہی ہے، آپ کر دیں، پھر مردم شماری صحیح طرح ہو، پھر آگے چل کے تاکہ اگر یہ الیکشن ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوئے تو حلقہ بندیاں پہلے سے مکمل ہوں. کوئی اور چیز ہے؟ کسی کو بات کرنی ہے؟ شکریہ بہت بہت.